الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتنغصين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو على الغيب بضنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غير عاصي الجن والإنس. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اس کا ہی کو بند کر دے کبھی. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. یا رب العالمین یا رب العالمین. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری دوسری محفل، جس کا عنوان آپ اشتہار کے ذریعے جان چکے ہیں. آپ جانتے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں، آپ نہیں بول رہے، اسے بھی حضور جانتے ہیں. سمجھے نا؟ حضور جانتے ہیں. کیا کیا جانتے ہیں انشاءاللہ سنیں گے. لیکن آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سماعت کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. آج ایمان بچانا مشکل ہی ہو رہا. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت انسان کی نجات کی راہ کیا ہوگی؟ اگر ایک انسان اپنا ایمان بچانا چاہے تو اس کے لیے راستہ کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: البرکت مع الاکابر. کہا اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا، اللہ تمہارے ایمان کو محفوظ کر دے گا. یہ ہم اور شما، ہم اور آپ تو بات چھوڑو. قرآن میں اللہ نے کہا نا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، پھر آخر سچوں کی ضرورت کیوں؟ تو کہا ایمان اور تقوی کو بچانا ہے تو غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اور تمہارے اعمال بھی بچ جائیں گے. آپ سوچ، امام رازی جن کی تفسیر سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، امام رازی کے وصال کا ٹائم آیا نا تو شیطان آیا، کہنے لگا کہ اللہ کو مانتے ہو؟ کہاں کا کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے ایک دلیل، دو دلیل، سمجھے نا، نہ جانے کتنی دلیل دے ڈالے، سینکڑوں دلیل دے ڈالے. اب بس نزا کا وقت ہے. لیکن آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ دور دراز بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، لیکن شیطان کی گفتگو سن لے، اس کی گفتگو سن رہے تھے. آپ نے وہیں سے غصے میں اپنے لوٹے کو پھینکا، شیطان کو مارا. کہا: اے راضی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ اللہ کو میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ آپ سے اتنے بڑے عالم کا ایمان نہ بچ سکا تو ہمارے اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا؟ کب بچا؟ جب ان کے پیر صاحب نے مدد فرمائی. اسی لیے ہم امام حسین کی محفل سجاتے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے.
اب آئیے انتہائی خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اپنے آقا و مولا فخر موجودات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ قرار کون و مکان، باعث تسکین انس و جاں، محبوب رب دو جہاں، حدیث سے بے کسا چارہ سازی دردمند آمنہ کے لل وحفیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جی لگا کر اپنی عقیدت اور اپنے عقیدے کا اظہار کر کے عاشقوں کی طرح بابد بدل درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین، وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے اتنی محبت سے پڑھا کہ گنبد خضرا سے میرے آقا نے آپ کا درود اور سلام سن لیا نا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا نا کہ صحابہ میں اپنے غلاموں کے درود کو سنتا ہوں. صحابہ نے اس کا حضور آپ ہمارا درود سنتے ہیں لیکن جو دور دراز ہیں ہمارے بعد آئیں گے رہتی دنیا تک آئیں گے ان کے درود پاک کو کیسے سننا؟ آقا نے ارشاد فرمایا میرے ہاں دور اور نزدیک کا کوئی معاملہ نہیں. کیوں؟ میرے امام نے کہا نا دور اور نزدیک کے سننے والے کو کان کان لالے کرامت فلا کو سلام. تو کہا یا میرے ہاں دور نزدیک کا کوئی معاملہ ہی نہیں بلکہ معاملہ یہ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. سمجھے نا؟ اگر چونٹی حضرت سلیمان کی اتنی میل کی مسافت سے چونٹی سن سکتی اللہ کی مخلوق ہے اتنی چھوٹی ہے تو کیا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہمارے درود کو نہیں سن سکتے؟ تو کہا میرے یہاں کوئی دور اور نزدیک کا کوئی معاملہ نہیں، قریب اور دور کا معاملہ کچھ ہے ہی نہیں. کہا جو بھی میرا غلام مجھ پر در محبت سے درود پڑھ لے اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں. تو آقا کو درود پاک سنانے والا آپ سنا دیجیے ذرا. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ذروں کو ماہ کامل جس نے بنا دیے ہیں، بے جان کو بھی کلمے جس نے پڑھا دیے ہیں، خاروں کو گل سے بہتر نکہت عطا کیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. ادھر والوں کو سمجھ میں نہیں، یہ لوگ سبحان اللہ نہیں بول رہے، اس میں کوئی شرم نہیں. آج اپنی ذات بول جاؤ. کیوں؟ جس کے لیے دنیا میں آئے اس کی محفل ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. تو جب ان کے لیے سب ہے جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے تو پھر آج اپنی ذات کو بول کر مست ہو کے سبحان اللہ بولیں. یہ بات ہوئی نا. تو جب اسی نبی کے لیے آئے ہیں تو سب کچھ انہیں پر قربان. تو کہا ذروں کو ماہ کامل جس نے بنا دیے. کہا حضور کی بارگاہ میں ذرہ آیا اسے ایسا ماہ کامل بنایا کہ دنیا کے اندر چمکنے لگ گیا. بلال کو کون جانتا تھا ذرہ کے، لیکن حضور کی بارگاہ میں آئے حضرت بلال حبشی کو ایسا با کمال بنا دیا. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال کے اقبال کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دبا ہے. تو کہا ذروں کو ماہ کامل جس نے بنا دیے ہیں، بے جان کو بھی کلمے جس نے پڑھا دیے. یہاں دوسرے نبی انسان کو کلمہ نہیں پڑھا پائے، ہمارے نبی نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا ہے کہ نہیں؟ ارے ہم کیسے نبی کے ماننے والے بھی سنیے ذرا، مزہ آئے گا. بولو سبحان اللہ. دیکھو آپ تھک کے جانا ہے، اب سکون کی نیند ہے. کیوں؟ آقا کا ذکر کر کے جا رہے ہیں. اور اس سے اچھی دنیا میں کائنات میں کوئی محفل ہو ہی نہیں سکتی.
تو کہا ذروں کو ماہ کامل جس نے بنا دیے ہیں، بے جان کو بھی کلمے جس نے پڑھا دیے ہیں، خاروں کو گل سے بہتر نکاح عطا کی۔ کیوں؟ حضور کی بارگاہ میں کانٹا بن کے آئے، حضور نے پھول بنا دیا، ایسا پھول اس نے دنیا کو مہکا دیا۔ حضرت عمر کانٹا بن کے آئے، ایسا بنایا پھول کہ پوری دنیا کے ندل کی خوشبو پھیلا دیا۔ تو کہا ذروں کو ماہ کامل جس نے بنا دیے ہیں، بے جانوں کو بھی کلمے جس نے پڑھا دیے ہیں، خاروں کو گل سے بہتر نکاح عطا کیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، جن کی دو آنکھیں ہیں، پیجامہ اٹنگا ہے، پیٹ اتنا بڑا جیسے مٹکی کی طرح لٹکتا ہے، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کے وہ کہتے ہیں ہماری طرح ہے، لیکن شاعر کہتے نہیں، جو ہو چکا یا ہوگا دیکھے وہ ان کی آنکھیں، سمجھے نا، جو ہو چکا ہے یا ہوگا دیکھے وہ ان کی آنکھیں، ہم کو نظر نہ آئے دیکھے وہ ان کی آنکھیں، امت کے غم میں روئے رحمت بھری وہ آنکھیں، جب آ گئی ہے دوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ آقا نے کیا شان دی ہے، سمجھے نا، کیا شان دی، اللہ اکبر، سمجھے نا۔ آگے آپ دیکھیں، شعر تو بہت سارے تھے لیکن اب اس طرف نہیں جانا ورنہ گفتگو میری رہ جائے گی، سمجھے نا، رہ جائے گی، لیکن ایک شعر بولے تو سنا دو۔ اپنے نبی کا پاور دیکھیں، نبی کا پاور کیا کہتا ہے، قبضے میں ہے تمہارے تقدیر کا بدلنا۔ ارے جب غوث پاک بدل دے تو غوث پاک کے آقا نہ بدل دے؟ ابھی اور بولے سبحان اللہ، مزہ آنا چاہیے، سمجھے نا، میرے لیے نہیں، ہرے ہرے گنبد سے میرے آقا دیکھ رہے ہیں، سمجھے نا، کہ میری تعریف ہو رہی ہے، میری تعریف بیان کی گئی، میرے غلام گھاچی واڑ میں بیٹھ کر کس طرح خوش ہو سکے، سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ تو کہا اپنے نبی کا پاور دیکھو، قبضے میں ہے تمہارے تقدیر کا بدلنا، ٹکڑے کمر کے کرنا خورشید کا پلٹنا، سمجھے نا، قبضے میں ہے تمہارے تقدیر کا بدلنا، ٹکڑے کمر کے ہونا خورشید کا پلٹنا، تم کو خدا ہی جانے ہے اختیار کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آدھار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے دلا دی، مردے دلے نا۔ اب آئیے گفتگو میں تھوڑا بات کر لے ورنہ کہو گے یار اس طرح لے کے گئے، اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں۔ دیکھیے کل آپ نے سنا کہ ایک انسان پر اللہ کی معرفت یہ ضروری، جانے آخر اللہ کون ہے، اور جب جان کر بندہ عبادت کرے گا تو ظاہر سی بات اس کو عبادت میں مزہ آئے گا، ورنہ بہت سارے جس طرح رکوع سجدہ کر کے چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ بھی چلے جاؤ۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی پہچان یہ ضروری ہے۔ اسی طور پر جب بندہ اللہ پر ایمان لایا، معرفت حاصل کر لیا، کلمہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن رسول اللہ کی معرفت نہ ہو، رسول اللہ کا پاور نہ جانے، رسول اللہ کا اختیار نہ جانے، تو پھر سمجھ لو وہ انسان کا مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو جانے اور سمجھے، تب جا کر کے مسلمان ہوگا۔ تب ظاہر سی بات ہے، آخر جس طرح اللہ کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کو بھی جاننا ضروری ہے، آخر وہ ہے کون۔ جیسے آج کچھ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یار تم نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہو، نبی کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا ہاں صحیح بات ہے، لیکن جس طرح کوئی انسان سمجھتا ہے ہم اس طرح انسان نہیں سمجھتے۔ کہا جس طرح تو بشر سمجھتا ہے ہم اس طرح بشر نہیں سمجھتے۔ کہا پھر کس طرح؟ تو میں نے کہا میں احمد رضا کی نگاہ سے سمجھتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہی نے، ایمان ہی کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہم ان کی طرح انسان نہیں مانتے، سمجھے نا، ان کی طرح مانتے نہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ کی نبی کبھی امتی نبی سے عبادت میں بڑھ جاتا ہے، ہم نے کہا نہیں، سمجھے نا، ان کے نواسے نے میدان کرب و بلا میں جو ایک سجدہ ادا کیا، اس سجدے کے برابر کو ادا کر کے بتا دے۔ جب نواسے کے سجدے کی برابری نہیں کر سکتا ہے تو نبی کے سجدے کی برابری کہاں سے کر سکتا ہے؟
سمجھے نا؟ تو بتاؤ ہاں ہم انسان تو مانتے لیکن تیری طرح نہیں، اسی طرح مانتے ہو؟ بولو، سمجھئے نا؟ سمجھ جانا. لوگ مجھے بولتے ہیں آپ نام لے کے بولتے ہیں اس طرح، یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان کا نام نہ لے دو. سمجھ گئے نا؟ ہاں تو بتا دینا ہم تیری طرح انسان نہیں مانتے، بلکہ انسان کس طرح مانتے کہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. ہاں اور آگے کیا کہ میرے امام نے اللہ اکبر، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہو تجھے. اور اس کے بعد حد کر دیا، کہا تیرے تو صعب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. لیکن کہہ دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. تو اب اگر کوئی کہے گا نبی ہماری طرح ہے تو کیا بتاؤ گے؟ جس طرح تو کہتا اس طرح نہیں، ہماری طرح مان. سمجھے نا؟ ہماری طرح کیسے مان؟ تو بتا دو سر عرش پر ہے تیرے گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر آیا ہے. سمجھے نا؟ لیکن بس اتنا بتا دو اسے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. تو سمجھ گیا نا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ جان گئے نا؟ اب آپ دیکھیں حدیث پاک پڑھتا ہوں ورنہ آپ کہیں گے آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہو. موضوع سے میں نہیں ہٹتا ہوں، اسی طرف لا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد، غور سے سننا، آقا ارشاد فرماتے لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ غیر عاصی الجن والانس. حضور ارشاد فرماتے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، کہا سب کے سب جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جنات کا سوائے چند سرکس جنات اور انسان کے علاوہ سارے کے سارے جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. چرند کہتا ہے یہ اللہ کے رسول، جانور کہیں یہ اللہ کے رسول، پرند کہیں اللہ کے رسول، پیڑ کہیں یہ اللہ کے رسول، پتھر کہیں اللہ کے رسول. غرض سے کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ پہچانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں چند جنات اور شیطان کے جنات اور انسان کے علاوہ جو سرکش ہے سارے کے سارے جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب حدیث پاک ہے، حدیث پاک سنیں. حضور جانتے، اس پر بعد میں گفتگو، حضور کو سارے چرند پرند پتھر وتر سب جانتے کہ اللہ کے رسول ہیں. آؤ میرے آقا حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تشریف لے جا رہے تھے. حضرت عمر ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے اور دیگر انصاری صحابہ ہیں. آقا تشریف لے جا رہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک بکری آئی، آ کر آقا علیہ السلام کے قدموں کے پاس جھکی اور سجدہ کرنے لگی. اللہ اکبر، ایک جاندار بکری ہے، جانور ہے، آ کر آقا کے قدموں میں سجدہ کرنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. لیکن آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، کہا ارشاد فرمایا، کہا ہماری شریعت کے اندر کسی کو سجدہ کرنا خدا کے علاوہ جائز نہیں. اگر خدا کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا، آقا فرماتے میں اپنی بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن کسی انسان کو سجدہ کرنا یاد رکھو جائز نہیں ہے. یعنی بکری کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سجدہ کرنا چاہا، اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت دیکھی، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے.
آپ دیکھیں بکری رسول اللہ کو سجدہ کرے، اس کے علاوہ بکری بھی جانتی ہے اللہ کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس میں جو کھجوروں کا گچھا لگا ہے، وہ اگر وہاں سے آئے آ کر کے اگر گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ پر ایمان لے آلوں گا۔ آقا نے انگلیوں کا اشارہ کیا، کھجور کا پورا گچھا وہاں سے ٹوٹتا ہے، آ کر آقا کی بارگاہ میں کہتا ہے اشہد انی انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہودی نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا۔ آپ دیکھو حضور نہیں کہہ رہے کہ میں جانتا ہوں، کھجور کا درخت اس کا گچھا کر رہا گواہی دے رہا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہونا چاہیے آقا علیہ السلام اسی کھجور کو سارے لوگوں میں بانٹ دیتے، ایمان لانے کی خوشی میں بانٹ دیتے، لیکن میرے آقا کو پتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، ایسی میزائل جائے گی تو واپس نہیں آ سکتی۔ کہا میں بتا دوں میرے پاس ایسا پاور ہے، کسی کو بلا بھی سکتا ہوں، کسی کو بھیج بھی سکتا ہوں، سمجھے نا، کسی کو بلا بھی سکتا ہوں، بھیج بھی سکتا ہوں۔ اب آگے بڑھیں، کون کون سی چیز جانتے اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت سفینہ حضور کے ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ ایک قافلے میں تھے، وہاں سے بچھڑ گئے، وہاں دریا کا سفر کر رہے تھے، وہاں کشتی ٹوٹ گئی، ایک پٹرا کے ایک لکڑی کے سہارے ایک جنگل میں جا پہنچے، وہاں بہت سارے خطرناک شیر آ گئے، اللہ اکبر، چونکہ یہ غلام رسول ہے، ہماری طرح فارمیلٹی والے نہیں، ہمارا حال تھا کہ ہم کیا ہے محبت کرتے ہیں مطلب والی، سمجھے نا، مطلب ہے ہم غلام رسول ہیں، جیسے مطلب نکل گیا نا تو پھر بھول جاتے، سمجھے نا، وفاداری سچی نہیں ہے۔ کیسی وفاداری آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، پوتا تھا، اس کا ایک ہی پوتا تھا، باقی اس کے نہیں، بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا نا تو روتی تھی، اے اللہ اس کی جگہ مجھے اٹھا لے، یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اللہ اس کی جگہ مجھے اٹھا لے، یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ تو محلے والے تنگ آ گئے کہ یار یہ روز 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 یہی کہنے لگتی ہے۔ تو کچھ نوجوانوں نے کیا کیا، کہا اس کو ہم بتاتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا نا، سب سفید کپڑا پہنے، سر کے اندر مٹکا رکھا، اسے بھی سفید سے رنگ لیا اور اس کی آنکھیں نکال کر وہاں سے آئے، سیدھا اس کے دروازے پر دستک دیا، سمجھے نا، کہا کون؟ کہا دروازہ کھولو۔ آپ کون ہیں؟ پہلی بار دیکھا؟ کہا ہم ملک الموت ہیں۔ کیا کہا؟ کہا ملک الموت ہے۔ اب بڑھیا کی محبت دیکھو، کہا اے ملک الموت ذرا روح سنبھال کے نکلنا، بیمار میں نہیں وہ، سمجھے نا، کیا کہا؟ بیمار میں نہیں، بیمار وہ۔ اب آپ نے محبت دیکھ لینا، 3 دن سے چلا رہی تھی کہ اللہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کی جگہ میری جان لے لے، مجھے لے لے، اللہ اسے چھوڑ دے، اسے بخش دے، لیکن محبت کا امتحان دیکھ لیا نا تو ہماری بھی کچھ اسی طرح کی محبت ہے، سمجھے نا، ربیع الاول میں کھانوں کو ملے تو نبی کا دامن، سمجھے نا، یہاں ملے تو بس، اور جہاں کھانا نہ ملے یا وہ جہاں امتحان کا معاملہ جہاں بول جائیں، سمجھے نا، ارے ہماری پوزیشن تو کتے سے بھی بدتر ہے، سمجھے نا، کتے سے بھی بدتر ہے۔ یاد کرو دور منگولوں نے جب 40,000 کا لشکر عیسائیت قبول کر لیا اور 40,000 کا لشکر، وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک عیسائی پادری آیا، آقا اسلام کے بارے میں کہا، یہ کہا، آخر میں ایک پادری آیا اور آنے کے بعد آقا کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، وہ کتا بنا تھا، زنجیر سے بھونکنے لگا، تو سارے لوگ رک کے کہا آپ کو بھونک رہا؟ کہا نہیں، میں اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا، غیرت مند کتا تھا اس لیے میری طرف اشارہ، میری طرف بھونکنے لگا، کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے حضور کی شان میں دوبارہ گستاخی کی، اس نے زنجیر کو توڑا اور جا کر کے اس عیسائی پادری کے گلے کو پکڑا اور پکڑ کر کے وہیں پہ اسے مار ڈالا۔ یہ کیسے دیکھ کر کے 40,000 عیسائیوں کا لشکر وہ سارا کا سارا کلمہ پڑھتا دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچے ذرا دامن اسلام سے کیسے ہوا؟ ایک کتا بھی جاننا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھے نا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ارے یہی نہیں، آپ کو بتا دوں اگر کوئی گستاخی رسول اسے بھی جانتا ہے جانور کی گستاخی رسول، سمجھے نا۔ ابو جہل کا ایک بیٹا تھا جو آقا کی شان میں گستاخیاں کیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے کہا میں نے اسے جانور کے حوالے کیا، کتوں کے، شیر کے حوالے کیا، جنگلی درندوں کے حوالے کیا۔ یہ سن کر کے ابو لہب اپنے بیٹے کو کبھی نہیں دے سکتا، کہا مجھے پتا ہے کہ محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے،
جو نکلتا ہے سچی نکلتا ہے، اسے کہیں نہیں بھیجتا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر وہاں پہ اسے بھیجنے کی ضرورت پیش آئی بزنس کی غرض سے. تو سارے قافلے والوں کو ہدایت کی کہا رات میں جب سونا نا اس کو بیچ میں سلانا اور کپڑے اڑا کر کے سلانا، اس انداز میں اس کو سلانا. وہ ساری باتیں اس نے کہی، سمجھے نا. ابھی لشکر گیا، رات کا وقت آ گیا نا، ایک جنگل سے شیر آیا، آ رہا سب کے منہ کے قریب جا رہا، کسی کو چھوا بھی نہیں. لیکن جب ابو لہب کے بیٹے کے پاس گیا اس کو پھاڑ کے رکھ دیا. پتہ یہ چلا جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ اگر کوئی جانور وہ بھی پہچان لیتا ہے تو گویا کہ وہ بھی جان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. حضرت سفینہ والا رہ گیا واقعہ. حضرت سفینہ وہاں رہ گئے نا تو جنگل میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. اتنے میں جنگل کا شیر آیا کہ اسے پھاڑ کے رکھ دو. لیکن حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو شیر بھی کہتا تھا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، چل ہو جائے. حضرت سفینہ کی نے کہا انا غلام رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. کیوں؟ سمجھے نا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن. یار اتنی بڑی بات سبحان اللہ تک کے کیا. ابھی آپ کے لیے نیاز سے پریشان نہ ہو، اگر بھوک بھی لگ جائے گی نا تو نیاز ملے گی. اب حضرت سفینہ نے جیسے یہ لفظ کہا فوراً وہ شیر دو ہلاتے ہوئے اپنے پیچھے لے گیا اور جا کے مسلمانوں کے قافلے سے ملا دیا. تو جانور بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آج دنیا میں کچھ جانور ایسے وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کے رسول ہیں. سمجھے نا، دنیا میں ایسے جانور آپ کو مل جائیں. بہرحال اب آئیے تو یہ بتایا کہ دنیا کی ہر شے جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ہے کہ نہیں. اب آئے کیا رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے امتی کے حال کو اور معاملے کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے. یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے جہاں سے جو امتی جہاں سے جو پکارے لیکن پکار میں طلب ہو، آقا فرماتے میں اس کی مدد کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ مجھے یہ بتائیں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار مدینے میں ہیں یہاں تھوڑی نہ کچھ ایسے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں. آپ یہ بتاؤ آج کے دنیا کے انسان کو اللہ نے عقل دی، ایسی اللہ نے عقل دی کہ ایسے ایسے کیمرے اور ایسے ایسا سسٹم لگا دیا ہے. کیا امریکہ میں جو ہو رہا ہے، کیا ہم یہاں سے اگر کیمرہ لگا دیا اس کا لائیو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے کہ نہیں؟ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو جو خدا اتنی طاقت دے کیا وہ اپنے محبوب کو طاقت یہ نہ دے؟ بیٹھے ہو مدینے میں، کائنات میں جہاں جو ہو رہا ہو مصطفیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے حضرت حبیب بن زید ایک صحابی رسول، جب مسیلمہ ابن کذاب نے دعوی نبوت کیا اور مسیلمہ ابن کذاب نے خط لکھا حضور کی بارگاہ میں، خط لکھا، کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا تو آپ ایسے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں کہ جب تک آپ زندہ رہے آپ نبی، آپ کے وصال کے بعد میں نبی بن جاؤں، یا ایسا کر لیں کہ آپ عرب کے نبی بن جائیں اور میں عجم کا نبی بن جاؤں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب خط آیا آقا نے پڑھا نا تو کہا انت کذاب، کو جھوٹا ہے، انت کذاب، کو جھوٹا ہے. فرمایا کون ہے یہ میرا یہ خط مسیلمہ ابن کذاب کو لے کر کے جائے. جیسے ہی آقا علیہ السلام نے اعلان کیا فوراً ایک صحابی جن کا نام حبیب بن زید تھا وہ دوڑے آئے. وہ مدینے میں کھجور بیچا کر ٹوکری رکھ کر کے کھجور بیچا کرتے تھے. ان کے ایک نہیں 11 بچے. جیسے ہی آقا نے فرمایا لبیک لبیک، ان کے منہ میں کھجور تھی. جیسے لبیک لبیک کہا کھجور نکل کر کے ان کے منہ سے کسی صحابی کو پڑے، کہا منہ کھجور تو صاف کر لو. کہا جتنی دیر صاف کروں گا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگا دے، لہٰذا میں جانا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا خنجر دیا اور اپنی اونٹنی دیا. کہا ہے حبیب جانا ڈٹ کر کے جانا، وہاں پہنچنا ڈٹ کر کے جا کے اس کے بتانا. اب وہاں سے حضرت حبیب بن زید آئے، آ کر کے مسیلمہ ابن کذاب کے پاس، چونکہ بادشاہ تھا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا. چونکہ بادشاہوں کا ایک سسٹم ہوتا وہ خود سے نہیں پڑھتے بلکہ کسی سے خط پڑھواتے. جیسے خط پڑھا کا مسیلمہ انت کذاب انت کذاب انت کذاب، جیسے ہی کہا تو خود اگر پڑھتا تو ہو سکتا خاموش ہو جاتا. جیسے سب کے سامنے
منشی نے پڑھانا تو پریشان ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت حبیب بن زید کو کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ کہا خیال پوچھتا ہے. کہا جسے میرے مصطفیٰ نے جھوٹا کہ جو جھوٹا ہی ہوگا. تلوار نکالی. کہا دیکھ تلوار. کہا ایک ہی بار میں تیرا کام کر دوں گا. کہا سن. کہا ہم محمد عربی کے غلام ہیں, ہم اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے. اگر اتنی پرواہ کرتے نا تو 11 بچوں کو چھوڑ کرنا تھا. اس میں کوئی دودھ پی رہا ہے, کوئی بیٹھ رہا ہے, کوئی کیا ہے. کہا اس کی پرواہ نہیں. کہا کچھ بھی ہو. کہا تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا. اب اس کے بعد ایک ایسا وار کے ساتھ کو کاٹ دیا. کہا تیرا خیال ہے کیا ہے؟ کہا بھی خیال پوچھتا ہے جسے میرے مصطفیٰ نے جھوٹا کہ جو جھوٹا ہی ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات کہی تو کہا سوچ لے. کہا سوچ لیا. پھر ایک بار کیا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد اب کیا تیرا خیال ہے؟ کہا بھی خیال پوچھتا ہے. کہا یہ سر یہ رہ جائے یا کٹ جائے, محمد کے غلام کے بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے. جسے رسول اللہ نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے. ارے آپ دیکھو جسے مکے والوں نے ابو الحکم کا لقب دیا تھا, لیکن میرے مصطفیٰ نے اسے ابو جہل کہہ دیا. رہتی دنیا تک لوگ اسے ابو جہل ہی نام دیں گے. بہرحال اب کہا تو جھوٹا ہے تو جھوٹا. ایک بار کیا گردن سر کو تن سے جدا کر دیا. اب ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھی, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. آپ کی تھوڑی دیر بیٹھے, آنکھوں کو اٹھائے. اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ صحابہ نے جب کہا عرض کیا, آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ظالم مسیلمہ ابن کذاب نے میرے غلام حبیب بن زید کو شہید کر دیا ہے. اللہ اکبر. کہا شہید کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے اتنا خوش ہوا, اللہ تعالیٰ نے حبیب بن زید کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیا ہے. میرا حبیب جس جنت کے دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. آپ سوچے بیٹھے مدینے میں, لیکن یہاں کی خبر دے رہے ہیں. حضور جانتے ہیں نا, یہ محفل کو بھی جانتے ہیں, اور اس محفل کے صدقے دعا کریں. بس اس حضور جانتے ہیں. بس اسی محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرماتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ وہ ہے. ایک بہت بڑا شاعر تھا زہیر بن انیس. یہ بہت بڑا شاعر تھا. اس کا بیٹا انیس بن زہیر جو تھا نا, وہ زہیر بن انیس جو تھا نا, یہ بہت بڑا شاعر تھا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتے. لیکن اس کے ایک بھائی تھے, وہ ایمان لے آئے اور مدینے میں رہ رہے تھے. اور جب مدینے میں وہ رہ رہے تھے نا, تو انہوں نے خط لکھا. چونکہ جیسے مکہ فتح ہوا, جو پریشان تھی کہ کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, تو زہیر بن انیس کے بھائی نے خط لکھا. وہ خط لکھا اس کے بھائی نے, کہا دیکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جگہ پھیلے ہیں, تو ان کا گستاخ اگر آج بھی آ جائے تو تجھے معاف کر دیں گے, لہذا تو بچ نہیں پائے گا. آج معاف سے کہا معافی ابھی بھی اس کا ہاں ہو جائے گی. کہا سچے دل سے توبہ کیا؟ کہا ہاں توبہ کر لیا. کہا آجا. آیا مسجد نبوی میں, آقا علیہ السلام بیٹھے تھے, صحابہ کا جمکڑا تھا. اس کے بعد سارے صحابہ کچھ نہ کچھ پوچھ رہے تھے. آج کے کل کے زمانے کی طرح لائٹ تو نہ تھی, تو سارے کچھ نہ کچھ پوچھ رہے تھے. تو زہیر بن انیس اتنا بڑا گستاخ تھا, وہ حضور کی بارگاہ میں آیا. کہا حضور ایک مسئلہ مجھے بھی پوچھا. کہا بولو. کہا اگر کوئی آپ کی گستاخیاں بے ادبیاں کرتا ہو اور آپ کی بارگاہ میں آئے تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اللہ اکبر. جیسے میرے آقا نے سنا, اندھیرا تھا, کوئی لائٹ نہ تھی, کہا چل آگے آئے, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. چل میں نے تجھے معاف کر دیا. اسی طرح ایک صحابی تھے, اپنے ماں کی خدمت میں رہتے تھے, اپنی ماں کی خدمت میں رہتے تھے, اس وجہ سے حضور کی بارگاہ میں نہیں جا پاتے. ایک دن ایسا ہوا, اپنی ماں کو لالچ دیا, اپنی ماں کو لالچ دیا. کہا اے ماں سن, کہا آج میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھاؤں گا, اور جا کر کے پھر تیرے لیے اور اپنے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کراؤں گا. تیرے لیے اور اپنے لیے بخشش و مغفرت. چونکہ وہ لوگ حریص لوگ تھے کہ ہماری بخشش ہو جائے, ہماری نجات ہو جائے. تو کہا جا. آئے آقا کی بارگاہ میں, مغرب کی نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد آقا کہیں مصروف تھے, اب اس کے بعد کہہ نہ سکے, چلے.
اب اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جانے لگے تو وہ صحابی پیچھے جانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کس لیے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا حضور، سلام نے کیا، کہا حضور آپ جانتے ہیں، صحابی کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے چلا ہی گیا ہے تو جا، اللہ نے تجھے اور تیری ماں کی بخشش و مغفرت فرما دی، سمجھے نا، تیری اور تیری ماں کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے، جب تک زندہ تھے تب بھی آقا علیہ السلام جانتے تھے، اور وصال کے بعد آج کہیں بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے میرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، اسی ہندوستان کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی، جانتے؟ نام سنا ہے؟ کون ہے؟ سلطان محمود غزنوی علیہ السلام۔ ان کے دل کے اندر ہمیشہ 3 چیزوں کا شک و شبہ رہتا تھا، 3 چیزوں کا۔ ایک ہی شک رہتا تھا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، حالانکہ ان کے باپ کا نام سبکتگین تھا۔ یہ پہلے اصل میں اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی کے والد بہت غریب آدمی تھے، سبکتگین تھے، سمجھے نا۔ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جنگل میں شکار کرنے کے بڑے غریب آدمی تھے، اور ہرنی کا، سمجھے نا، ہرنی کا ایک بچہ آپ نے شکار کر لیا۔ جو شکار کر لیا لے کے جا رہے تو پیچھے ہرنی پیچھے آ رہی کہ ظاہر سی بات ہے جانور ہے تو کیا ہے، بچہ ہے اس کا تو پیچھے آ رہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین کو رحم آ گیا کہ یار دیکھو بچہ پکڑا تو ماں بھی آ رہے۔ آپ نے اس کو ترس کھا کے، رحم کھا کر کے آپ نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ اب ہرنی نے اپنے بچی کو دودھ پلایا، لڑائی لے تو وہاں سے چلی گئی۔ رات کا وقت ہوا نا، خواب میں میرے مصطفیٰ کو دیکھی، آقا ارشاد فرماتے ہیں سبکتگین، کہا تو نے اللہ کی ایک بے زبان مخلوق پر رحم کیا، جا اللہ تعالیٰ نے تجھے بادشاہ بنا دیا ہے، جا چند دن گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ محمود غزنوی کے والد سبکتگین کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ حضرت سلطان محمود غزنوی کو شک رہتا تھا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے۔ دوسرا شک یہ رہتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور کہا تیسرا کہ کیا میدان محشر میں واقعی شفاعت ہو۔ یہ ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ 3 شک رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک مقام پہ ایک طالب علم ہے، مدرسے کا بچہ پڑھنے والا، سمجھے نا، مدرسے کا بچہ جو ہے نا پڑھنے والا ہے، اس کو دیکھا کہ وہیں قریب میں ایک مندر ہے، اس کی روشنی میں جا کے پڑھ کے آتا ہے، اور مدرسے میں اس کے چراغ میں پڑھ کے آتا، بھول جاتا، پھر جاتا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کو بڑا ترس آ گیا، ترس آنے کے بعد آپ نے کیا کہ آپ کے ساتھ جو سونے کا وہ مشال تھی، اس زمانے کے اندر مشال جلاتے تھے اس طرح کا لمبا تھا، آپ نے اس سونے کی مشال کو اٹھایا اور اس طالب علم کو دے دیا، سمجھے نا، مشال کو اٹھا کر کے طالب علم کو دے دیا، لیکن شک ابھی بھی برقرار ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حدیث پاک ہے یا بزرگوں کا قول ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے نا، کسی بھی طالب علم کو اگر ٹوٹے ہوئے قلم سے بھی یا کاغذ سے بھی اگر آپ نے مدد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خانہ کعبہ دیکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ حضرت سلطان محمود غزنوی سوتے ہیں لیکن قسمت بیدار ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر خواب میں کہتے ہیں، اے سبکتگین کے بیٹے سن، تو نے میرے وارث کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا، کل میدان محشر میں تیری شفاعت کرواؤں گا۔ جملہ ایک ہے، تینوں کا جواب مل گیا، سبکتگین کے بیٹے، تو کہا تیرا باپ کوئی اور سبکتگین ہے، تو کہتا انبیاء العلماء انبیاء کے وارث، میں کہہ رہا ہوں نا کہ تو نے ایک میرے وارث کی مدد کی، یاد رکھ میدان محشر میں تیری شفاعت کرواؤں گا۔ تو آپ سوچے آج بھی دل کے اندر شک پیدا ہوا، یاد رکھو گنبد خضرا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور آ کر کے اپنے غلام کی مدد بھی کی اور خواب میں آ کر اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ آپ کو تو آج بھی اگر بندے کو ضرورت پڑ جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آج بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، آج بھی اپنے غلاموں کے حال کو جانتے ہیں۔
آپ کو بتاؤں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ السلام یہ بہت بڑے محدث مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ ایسا ہوا ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الحق ہندوستان جاؤ، جا کر کے میرے دین کی اشاعت کرو، میرے دین کی تبلیغ کرو، حدیث کو ہندوستان میں پھیلاؤ۔ حضرت کہا حضور یہاں میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، گنبد خضرا کو دیکھ لیتا ہوں، ہندوستان جانے کے بعد آپ کے گنبد سے اور آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا عبد الحق ہندوستان جا، کہا یہاں تو میرا گنبد دیکھتا ہے، لیکن جب وہاں ہندوستان جائے گا رات کے وقت میں جب بھی آنکھوں کو بند کرے گا میرا دیدار کر لے گا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہندوستان آئے، ہندوستان آنے کے بعد یہاں دین کی اشاعت کرے، دین کی تبلیغ کرے۔ ایک مرتبہ آپ ایک مقام پر گزر رہے تھے، دیکھا ایک پیر صاحب جنگل میں رہے، ایک جھوپڑی بنی ہے وہاں مجمع لگا ہوا۔ جیسے پہنچے کٹیا کے اندر، جھوپڑی کے اندر نا ایک تخت بچھا ہے، وہاں پر مسند ہے اور وہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ جیسے شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہاں پہنچے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیر صاحب نے کہا وعلیکم السلام اے عبد الحق محدث دہلوی۔ کہا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ یہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔ کہا مجھے بڑا تعجب ہے کہ میرا نام بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جیسے پہنچا تو انہوں نے اپنے پاسوں میں بٹھایا، کہا بیٹھو یا عبد الحق۔ کہا مجھے پتا ہے، کہا تو تم یہاں ہندوستان آ کر حضور کی شریعت اور حضور کی حدیث کی تبلیغ کو اشاعت کر رہے۔ کہا اپنے خادم کو کہا یہ مٹکے سے جام پیش کیا جائے، مٹکے سے جام پیش کی جائے۔ مٹکے سے پیالے کے اندر جام جیسے پیش کیا گیا، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے پیالہ اٹھایا اور آنکھ جیسے منہ کے قریب لے گئے تو شراب تھی۔ واللہ ما واللہ شراب، کہا قسم خدا کی تو شراب ہے اور شریعت مصطفی میں حرام ہے۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے عبد الحق سن لے، کہا اس شراب کو پی لے ورنہ یاد رکھ رات کے وقت میں جو تجھے حضور کا دیدار ہوتا اس دیدار سے میں تجھے روک دوں گا۔ اب یہ ڈر گئے کہ یار اتنا بھی بڑا راز یہ جانتے ہیں، اتنا بڑا یہ راز جانتے ہیں۔ اب وہاں وہ ڈر گیا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث پھر پیش کیا گیا، آپ نے اپنے اس جیسے منہ کے قریب کیا نا، آپ نے پھینک دیا اور وہاں سے بھاگے۔ کہا واللہ ما ھذا شراب، کہا قسم خدا کی شراب ہے اور شریعت مصطفی میں یہ حرام ہے۔ اب وہاں سے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی بھاگے۔ اب جب رات ہوئی معمول کے مطابق سارے وظیفوں سے فارغ ہوئے اور جیسے ہی آپ حضور کے دیدار کے آنکھوں کو بند کرتے ہیں آج دیدار نہیں ہو رہا۔ وہی وہاں پر وہی بزرگ آ کے رک گئے، وہ بزرگ آ کر آقا کا دیدار نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ اکبر، یہ پریشان ہو گئے۔ اب اس کے بعد صبح ہو گئی، سارا دن تڑپتے رہے، رات کا وقت ہو گیا۔ جب رات کا وقت ہو گیا نا تو پھر آپ نے ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد وضو کیا، آنکھوں کو بند کیا، جیسے حضور کی طرف لو لگایا نا، دیکھا وہی بزرگ آ کر دیدار نہیں ہونے دیا۔ پریشان ہو گئے، کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف آقا کی شریعت ہے اور ایک طرف حضور کا دیدار ہے، میں کیا کروں؟ اگر دوسرا دن اسی طرح دوسری رات گزر گئی، سارا دن گزر گیا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے، یہاں تک کہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کوئی امتحان ہے اسے بھی آپ ظاہر فرما دیں، یا رسول اللہ میں آپ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، اے آقا کرم فرمائے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی اتنا روتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے ہی آج آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اللہ اکبر، جیسے ہی وہ بزرگ آئے فوراً آقا علیہ السلام نے فرمایا اخرج یا کل، اے کتے یہاں سے نکل جا۔ وہاں سے دیکھا وہ بزرگ وہاں سے کتا بن کے وہاں سے چلا گیا اور آقا علیہ السلام و تسلیم کا دیدار ہوا۔ آقا نے فرمایا عبد الحق محدث سن لے، کہا تیرا یہ امتحان ہو رہا تھا، کہا یہ تیرا امتحان ہوا، اس امتحان میں تو پاس ہو گیا، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا، میں اتنا خوش ہوا۔ ابھی تو تیرے کو رات میں دیدار ملا ہوتا تھا، لیکن اب تیری پوزیشن یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جب بھی آنکھ بند کرے گا تجھے میرا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد شیخ عبد الحق محدث دہلوی، آپ سوچیں ذرا،
آج کے پیر اگر تھوڑا چمتکار دکھا دینا تو پھر کہتے میرا پیر کو چاہے داڑھی نہ رکھے ہو، شریعت کی چاہے آتے کہ جتنی بھی دھجیاں اڑائے بس وہ میرا پیر سمجھے نا، پیروں کے پیچھے دوڑے پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھے پیر کو دیکھنا تو شریعت کے ترازو میں دیکھو۔ پیر صاحب عورتوں سے تو ہاتھ چمانے والا نہیں، نمازوں کو چھوڑنے والا تو نہیں، یہ ساری چیزیں فاش تو کرنے والا نہیں، شریعت کے ترازو میں تو تب اسے پیر بناؤ۔ بہرحال اب صبح ہوئی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہاں گئے، دیکھیں کٹیا ٹوٹی پھوٹی ہے، وہاں چند مرید وہاں پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا کیا بات ہے؟ کہا رات کا وقت ہوا، ہمارے پیر صاحب یہاں سے کتا بن کے یہاں سے چلے گئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، کہا وہ تمہارا کوئی پیر ویر نہ تھا، کہا وہ شیطان تھا، کہا میرا جو امتحان اسے پاس ہوا، رات کے وقت میں آقا تشریف لائے، کہا وہ خرج جا کر کتے یہاں سے نکل جا، تو وہاں سے فوراً کتا بن کے وہ نکل گیا۔ کہا ہاں ہم نے رات کے وقت بھی آواز بھی سنی تھی، اس کے بعد ہمارے پیر صاحب نورانی شکل والے تھے، کہا کتا بنے اور یہاں سے نکل گئے۔ بہرحال عرض کرنے یہ چلا تھا کہ میرے آقا حضور جانتے ہیں کہ یہاں بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھیجا بھی، اور اگر ہندوستان میں ایسی پوزیشن پیش آئی تو آقا علیہ السلام وہاں سے مدینے سے چل کر آ کر اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ سمجھے نا، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر حال کو دیکھتے ہیں۔ سمجھے نا، جب غوث اعظم یہ کہے کہ میں دنیا کو ساری کائنات کس طرح دیکھتا ہوں، جس طرح کوئی ہتھیلی میں اپنے رائی کے دانوں کو دیکھے اس طرح دیکھتا ہوں، تو کیا میرے مصطفیٰ نہ دیکھیں؟ کہاں کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ میں تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہوں، تمہارا خشوع اور خضوع بھی جانتا ہوں، ساری چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے کہا تمہارے دل میں جو ہے سب میں جانتا ہوں، تمہارے خشوع خضوع ساری چیزوں کو جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور والا نبی عطا فرمایا کہ اللہ نے ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بے ادب تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اللہ اکبر، ولید بن مغیرہ جو تھا نا، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں، جیسے گستاخیاں کہ آقا علیہ السلام نے اس کے 10 عیبوں کو بیان کر دیا، قرآن میں ہے۔ آج کہتے ہیں یار کسی کا عیب جوئی نہ کرے، یار تم لوگ منبر پہ ان لوگوں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہو، تو کہا گستاخوں کی عیبوں کو بیان کرنا یہ عیب نہیں بلکہ خدا کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے بیان کیا تو ولید بن مغیرہ نے اپنے اندر ساری چیزوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ میرے اندر، یہ میرے اندر، یہ میرے اندر ایک چیز ایسی ہے، کہا میں اسے نہیں جانتا، میں اسے نہیں جانتا ہوں، اللہ اکبر، کہا میں اسے نہیں جانتا ہوں۔ کہا اپنی ماں کے پاس پہنچا، سینے پہ چڑھ کر تلوار رکھی، کہا ماں سچ سچ بتا، کہا میرا باپ کون ہے؟ کہا محمد عربی نے میری 10 چیزوں کو بیان کیا، 9 چیزیں میرے اندر عیب ہیں، 10واں تو جانتی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ تو جو ہے نا حرام سے پیدا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ولد الزنا ہے۔ کہا یہ ماں یہ سچی بات ہے؟ اس کی ماں کہنے لگی ہاں بیٹا یہ سچی بات ہے، تیرا باپ نامرد تھا اور اس کے پاس اتنی پراپرٹی تھی، مجھے ڈر ہوا کہیں تیری پراپرٹی چلی نہ جائے، اس وجہ سے چرواہے سے غلط کام کرایا اور اس کی وجہ سے تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا لے جاتے۔ آپ سوچے جب حبیب یمنی مکے آیا، اور مکے آنے کے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں نا، حبیب یمنی مکے آیا، ابو جہل کا پکا دوست تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف اور باتوں کو سن چکا تھا۔ اب حبیب یمنی یہاں پر آیا تو ابو جہل نے کہا کہ یہاں ایک بندہ ہے جس کا نام محمد، اس سے نہیں ملنا، چونکہ وہ بڑا بیپاری تھا، بڑا بزنس مین تھا، اس نے کہا ملنے میں کیا جاتا، میں جاتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کا رسول، کہا معجزہ دکھا دو کوئی، کون سا معجزہ دیکھے گا؟ کہا معجزہ میں یہ دیکھوں گا کہ آج 14ویں کا چاند اپنے شباب پر ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، میں آپ اللہ کا رسول سمجھ لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، حبیب یمنی اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان بن جاتا۔
اب آگے جو بات آپ کو بتانا ہے، اب حبیب امنی تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، سوچتا رہا، ہے کہ نہیں؟ سوچتا رہا، چونکہ ہماری بھی لالچ بڑھ جاتی ہے نا، کبھی کسی سے اگر تھوڑی کوئی چیز ملنے لگ جائے نا تو ہماری لالچ بڑھ جائے، اور تھوڑا مل جائے، اور تھوڑا، یہ ہماری کیا ہے بڑھتی ہے نا، پیر صاحب سے دعا کرے تھوڑا اور، سمجھے نا، تھوڑا اور، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے نا۔ جیسے کہ ایک تھا بندہ، وہ بندہ اس کی لڑکی کی شادی ہونا تھا، تو لڑکی کی شادی تھا، کچھ اس کے پاس، غریب آدمی تھا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، اس نے سنا کہ اللہ کے فلاں ولی ہیں، وہ اگر کسی کے لیے دعا کرے فوراً دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر انگلی کا اشارہ کرے پتھر سونا بن جاتا ہے۔ اس نے سوچا یہ اچھا کام، پتھر لیا، آیا کہا حضور میرے لیے دعا کرے، میری بیٹی کی شادی کا اللہ سکا نہیں، آپ کے بارے میں نے سنا کہ آپ اشارہ کرے پتھر سونا بن جاتا، کہا اچھا ہاں، تو کہا یہ پتھر ہے سونا بن، اشارہ کیا پتھر اتنا تھا نا وہ سونا بن گیا۔ اب وہ اللہ کے ولی چل دیے، ابھی پیچھے آ رہا تھا، آواز سمجھ میں آئی کوئی پیچھے آ رہا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور شادی تو ہو جائے لیکن اس کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے بعد بزنس کرنا ہے، تھوڑا اور میرے کو تھوڑا سونا پتھر بنا دیتے تو میرا کام ہو جاتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے اتنا سارا پتھر لیا، اشارہ کیا، سارا پتھر سونا بن گیا۔ اب اللہ کے ولی پھر چلے جا رہے، پھر پیچھے آ رہا، دیکھا آپ کیا ہے؟ کہا حضور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری ضرورت ہے، بہت سارے میری طرح غریب ہیں، آپ پورے علاقے کو سونا بنا دینا تو تاکہ جس کی جو ضرورت ہے وہ بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ کہا اس سب علاقے کو سونا بنا دے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کہ پورا وہ علاقہ جتنا پورا سونے کا بن گیا۔ کہا بس اب یہ جا رہے ہیں نا، تو پھر پیچھے آ رہا، تو دیکھا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا حضور میں سوچ رہا ہوں آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں کہ یہ سونا بنا دے، یہ سونا، میں چاہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ انگلی مجھے دے دیں، سمجھے نا، یہ انگلی مجھے دے دے، اب یہ انگلی ہو جائے، جب چاہوں سونا بناتا رہوں۔ تو آپ سوچے ذرا، وہ بیٹی کی شادی سے لالچ شروع ہوئی تھی، یہ بھی بنا دے، یہ بھی بنا دے، آخر میں کہا یہ انگلی بھی دے دو نا، سمجھے نا۔ تو ہمارا بھی کچھ حال یہی ہو جاتا ہے کہ یہ مل جائے وہ مل جائے۔ بہرحال حبیب امنی ایمان لایا، سوچ رہا کیا بولوں کیا بولوں۔ آقا علیہ السلام حضور بولو، حضور ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہا تو یہ چاہتا نا، یمن میں تیری بیٹی ہے جو اپاہج، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لولی ہے، سمجھے نا، پیروں سے ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے اپاہج ہے، تو یہ چاہتا ہے نا اسے شفا مل جائے، جا میں نے اسے شفا دے دیا۔ اب حبیب امنی یہاں سے آیا، اپنا سارا کام نپٹا کے جیسے اپنے گھر پہنچا یمن، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، آ کر اسی لڑکی نے دروازہ کھولا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ باپ نے کہا تجھے یہ کہاں سے مل گیا؟ کہا ایک رات کہا سو رہی تھی لیکن قسمت بیدار تھی، ایک چاند سی شکل والا انسان آیا، آ کر کہنے لگا اے بیٹی، کہا تو اپاہج ہے، چل میں نے تجھے شفا دے دی، میں مکے میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا، تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ وہاں مکے میں ابا حضور آپ نے کلمہ پڑھا، یمن کی سرزمین پر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور ہاں، آپ جو کرتے ہو نا اسے بھی حضور جانتے ہیں، سمجھے نا، جو دن میں کر کے آئے نا اسے بھی حضور جانتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر میرا بیٹا کوئی غلطی کرے اور آ کے آپ بہت مجھے کتنی شرمندگی ہے، میرے بیٹے نے یہ کیا، حضور امت کے روحانی باپ ہے، حضور امت کے روحانی باپ ہے، تو ظاہر سی بات آقا ارشاد فرماتے جب میرا امتی کوئی بھی عمل میرے کچھ کوئی کرتا ہے نا، اس کا عمل میرے پاس پیش کیا جاتا ہے، اگر نیکیاں ہوئی تو اپنی شفاعت لگا کر حضور کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروا دیتا، اس کے عمل قبول ہو جاتے ہیں۔ اور سوچے ذرا گناہ دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام کتنی تکلیف ہوتی، سمجھے نا، تو حضور اگر وہ جانتے تو حضور یہ بھی جانتے، سمجھے نا، جو چھپ کر کے گناہ کرتے اسے بھی حضور جانتے، اعلانیہ جو کرے حضور اسے بھی جانتے، اور یہاں کس لیے آئے ہو، نیاز کرنے آئے ہو یا حضور جانتے یہ جاننے آئے، اسے بھی حضور جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضور جانتے ہیں نا، تو کیا ہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، حضور جو کچھ بھی ہے اسے حضور، ہاں، اور کل کیا سننا ہے آپ لوگوں کو، ہاں، خلفائے راشدین کی شان بزبان اہل بیت، انشاءاللہ کل اس ٹاپک پہ سنیں گے، اور جو ٹاپک دیے گئے نا وہ بڑے عمدہ ہیں،
انشاءاللہ وہ اس سے پہلے شاید آپ نے کہیں گفتگو ہی نہیں، پورے بھاؤ نگر میں آپ نے نہیں سنی ہوگی، چونکہ وہ جو 12 امام سنتے رہتے نا، ان کی شان میں جو آگے کے ہیں نا، جو جن کا نام وہاں بورڈ پہ لکھا ہے، آپ ان کی شان نہیں ساری چیزیں سنیں گے، لیکن پہلے آئے تب، آپ لوگ بعد میں آتے پھر مزہ نہیں آتا، تو نہیں بتنا، بعد میں آنے مزہ نہیں آتا، آؤ سننے کے لیے، آؤ جتنا ہو سکتا ہے اپنی ضرورت سے جلدی پارے گا، ہمیشہ پورے سال تو کمانا رہتا ہے، کم سے کم ان 10 دنوں میں جلدی آ جائیں، 2 دن تو چلے گئے، 8 دن رہ گئے، اس میں آپ کی ایک آدھ چھٹی رہ گئی، یہ رہ گئے، تو ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر جلدی آئے، تاکہ جلدی ہمارے یہاں کو سسٹم پتہ ہے نا، میں 10:15 بجے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرتا، اس سے پہلے بیٹھ سکتا، لیکن اس کے بعد نہیں، فوراً بیٹھنے کی کوشش کرتا، سمجھے بات نا، آپ چاہے 10 لوگ ہو چاہے 5 لوگ، بیٹھنا ہی ہے، سمجھے نا۔ تو بہرحال کل آپ نے کیا ٹاپک سنا تھا؟ بولو، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اور آج کیا ہے؟ تو اگر کوئی پوچھے گا تو بتا سکتے ہو؟ بتا سکتے ہو؟ ارے بھائی کائنات کی ہر چیز جانتے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تو کیا ہم نہ جانے انسان ہو کر؟ اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں حضور نہیں جانتے، تو سمجھ جانا کہ سرکش، ابھی حدیث سنا ہے، بھول گئے کیا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کائنات کے جو زمین و آسمان میں سب جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے چند سرکش جنات اور شیطان انسانوں کی۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہ حضور یہاں نہیں جانتے، تو سمجھ لینا کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضور محدث اعظم پاکستان، سمجھے نا، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک، نام نہیں لوں گا چونکہ ممانعت ہے، سمجھ گئے نا، وہ ایک دن کا ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر آیا، سمجھے نا، آ کر کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم کہتے حضور جانتے ہیں، تو کیا حضور اس لکڑی کو جانتے ہیں، اس تنکے کو جانتے ہیں؟ سمجھے نا، سوال کیا کیا؟ تم کہتے نا حضور جانتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ کیا حضور اس لکڑی کو جانتے ہیں؟ کہا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر عاص الجن والانس، کہا حضور نے ارشاد فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب وہ جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے چند سرکش جنات اور شیطان انسانوں کے۔ کہا یہ بتا زمین اور آسمان میں یہ لکڑی کا ٹکڑا یہ تنکا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا یہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول؟ کہا جانتا ہے۔ کہا یہ تنکا جانتا ہے کہ میرے آقا نہ جانے؟ یہ تنکا اگر جان سکتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، تو کیا میرے آقا نہ جانے کہ اللہ وہ یہ تنکے کو نہ جانے؟ ظاہر سی بات، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے، سننے نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے ایسی نہیں جو تجھ پر عیاں نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا علم عطا فرمایا کہ رہتے گنبد خضرا میں ہے، کائنات میں کہاں کیا ہو رہا ہے اسے حضور، آپ سمجھے نا میری بات، حضور، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرو گے۔